اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اللہ کریم کے مقدس اور بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، تمام تعریفوں کا مالک، تمام حکمتوں کا مالک، تمام دانائیوں کا مالک، تمام قوتوں کا مالک، بالخصوص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب۔ دعا ہے اس کریم ذات سے ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کو بہت سارا اجر عظیم عطا فرمائے، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ہر قسم کی آفت اور بلیات سے امان عطا فرمائے، رب کریم اپنے حبیب کی محبت کا سایہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے جس موضوع پر ہے وہ ہے مومن کی موت۔ بہت زیادہ حسین و جمیل موضوع ہے کہ مومن کی موت کس طرح ہوتی ہے، تاکہ ہم اپنے آپ کو مومن میں شمار کر سکیں اور ہر طریقے سے رب کریم کی رحمت اور اس کا فضل پا سکیں۔ سب سے پہلے تو ہم جانتے ہیں مومن اور مسلمان، ان دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے تاکہ ہمیں بات کو سمجھنا آسان ہو۔ مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کا امر ہے اس کو پورا کرتا ہے، مسلمان وہ ہوتا ہے جو پورا کرتا بھی ہے اور نہیں بھی کرتا۔ مسلمان اگنور کر دیتا ہے، لیکن مومن اگر وہ پورا نہیں کرتا تو وہ کہتا ہے کہ میں ایمان سے بھی چلا گیا ہوں۔ کیونکہ کافی لوگ بولتے ہیں کہ فلاں بندے نے نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا چھوڑ دیا۔ اب اس کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے کہ نماز نے اور قرآن نے اس کو چھوڑ دیا، اس وجہ سے وہ اس سے دور ہو گیا۔ کیونکہ اگر نماز اور قرآن اس کو اپنے ساتھ رکھتے تو وہ کبھی بھی اسے دور نہ ہوتا۔ اگر وہ دور ہوا ہے تو نماز اور قرآن نے اس کو اپنے سے دور کر دیا۔ تو اس لیے مومن اور مسلمان، مومن ہمیشہ ایک اللہ ایک اس کا رسول، ان دو چیزوں کو مانتا ہے اور بہت زیادہ حد تک رب کریم کی رحمت اور اس کا کرم ہر طریقے سے اس کو پہنچتا ہے، اور اس کی جتنی دعائیں ہوتی ہیں، جتنی عاجزی ہوتی ہے، جتنے اعمال ہوتے ہیں، سب چیزیں رب کریم کو پسند آتی ہیں۔ کیونکہ ہم نے قرآن حکیم کے اندر ہر جگہ پر لفظ پڑھا، مومن کے بارے ذکر ہوا ہے، مومنین کی صفات کا ذکر ہوا ہے، تو ہمیں پتہ چلا کہ مومن اور مسلمان میں فرق ہے۔ مومن اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہیں ٹالتا، مسلمان ٹال دیتا ہے۔ اس لیے دونوں کے اندر ایک فرق ہے، اور ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے مومن کی موت۔ مومن کی موت کو دو مراحل میں بیان کرتے ہیں، ایک ظاہر میں ایک باطن میں۔ پہلا مرحلہ بیان کرتے ہیں باطن کا، کہ باطن میں مومن کی جو موت ہوتی ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے۔ باطن میں مومن کی جو موت ہوتی ہے وہ ایسے ہوتی ہے کہ جب ایک مومن کسی انسان کے دل میں سما جاتا ہے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے، اور جب وہ مومن کسی انسان کے دل کے اندر حرکت کرنا شروع کرتا ہے، موومنٹ کرنا شروع کرتا ہے، تو انسان برائی سے خود کو روکتا جاتا ہے، اچھائی کے کاموں میں لگ جاتا ہے، اور جتنا وہ اچھائی کے کاموں میں لگتا ہے اس کی وجہ سے اس انسان کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کے بتائے گئے طریقے کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔
اب جب یہ طریقہ مکمل طور پر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو مومن کی جو موومنٹ ہوتی ہے وہ بہت سلو ہو جاتی ہے۔ اب اس کنڈیشن میں کہ اب یہ انسان اللہ کے ساتھ جڑا ہے تو اب کیا یہ انسان اللہ کے ساتھ بعد میں بھی جڑا رہے گا یا نہیں؟ پھر مومن کی جیسے موومنٹ سلو ہوتی ہے تو اللہ پاک کی ذات اس کی جو خواہشات ہوتی ہیں ان کو پورا کرتا ہے۔ جب وہ اس کی خواہشات کو پورا کرنے کا پلان کرتا ہے، پوری کرنا شروع کرتا ہے تو انسان کو وہ دیکھتا ہے کہ انسان لالچ میں تو نہیں پڑ رہا، انسان چیزوں کا بھوکا تو نہیں ہے، انسان سیلفشنس تو اپنے اندر شو نہیں کرنا چاہ رہا۔ جب وہ ایسی کوئی غلطی، ایسی کوئی حماقت ظاہر کر دیتا ہے تو اس کے نتیجے میں مومن اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ جیسے مومن اس کے دل سے نکل جاتا ہے تو وہ جو انسان جو مومن کی روح سے اپنے اندر روح ڈالتا ہے، جو برائی سے رکتا ہے، جو خطا سے رکتا ہے، تو وہ پھر مرنے کی طرف چلا جاتا ہے، زوال کی طرف چلا جاتا ہے، گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے، پھر مشکلات تکالیف کی طرف بھاگ پڑتا ہے، سب چیزیں اس کو دوبارہ سے اس راستے کی طرف کھینچ کے لے جاتی ہیں۔ اب جہاں پر بات ہماری ہو رہی ہے مومن کی موت، جب ایک مومن مرتا ہے باطن کی روح میں، جب ایک مومن مرتا ہے تو وہ ہر انسان کے خوابوں کی زینت ہوتا ہے۔ ہر جگہ پر، کسی بھی جگہ پر آپ اس کو اپنے خواب کی زینت دیکھتے ہیں، وہ آپ کو دکھائی دیتا ہے۔ مومن سے مراد کوئی پیر نہیں، کوئی فقیر نہیں، مومن سے مراد ہر وہ انسان جو اللہ اور اس کے رسول کی مانتا ہے، جو ان کی بات کو سمجھتا ہے، عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، رب کریم کے فرمان کی پیروی کرتا ہے، مخلوق خدا کے حقوق و فرائض کی ادائیگی کرتا ہے، اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہے، تو وہ مومن ہے۔ نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، خیرات کرتا ہے، غریبوں کا حق نہیں کھاتا، کسی کو تنگ نہیں کرتا، کسی کا نقصان نہیں کرتا، رب کریم کی نعمتوں کا شکر گزار رہتا ہے، رب کریم کا خوف دل میں رکھتا ہے، موت کی فکر رکھتا ہے، وہ مومن ہے۔ اور مومن وہی جو مانگے بعد میں، عطا پہلے ہو۔ اب جب سب سے پہلا مرحلہ وہ لوگوں کے خوابوں کی زینت بنتا ہے، جب اس کی موت ہو جاتی ہے اس کے بعد کئی لوگ گناہوں سے رک جاتے ہیں، کئی لوگ اس کی موت کی وجہ سے بہت نادم ہو جاتے ہیں، اور ہر انسان عبرت حاصل کرتا ہے کہ اتنا اچھا انسان تھا، اتنا بھلا انسان تھا، اور اس نے اتنا نیکی کی، اچھائی کی، اس کی وجہ سے تمام کے تمام افراد بھی نیکی کے کام پہ لگ جاتے ہیں۔ اور یہ مومن کی موت ایک معجزاتی موت ہوتی ہے، ایک رب کریم کی رحمت اور اس کی نگاہ، اس کے خاص فضل اور اس کی خاص قدرت کے ساتھ جڑی ہوتی ہے کہ جب وہ مومن اس محلے سے رخصت ہوتا ہے تو کئی لوگ جو بے ایمان ہوتے ہیں، جو بے ضمیر ہوتے ہیں، جو بے شعور ہوتے ہیں، وہ عقل اور دانائی کی زندگی میں آ جاتے ہیں، کیونکہ مومن کا دیدار کرنا بھی ایک اللہ کی ایسی رحمت ہوتا ہے، اللہ کے نیک انسان کا دیدار کرنا بھی ایک اللہ کی ایسی رحمت ہوتا ہے کہ آپ کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کو ان سے بہت پیار ہے۔ اور یہی بات اس نے سورۃ فاتحہ کے اندر بھی کی، اور ہم بھی یہی دعا صبح شام کرتے ہیں کہ مجھے ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ انعام والے کون سے لوگ ہیں؟ جو آخرت کے لیے کامیاب ہوئے ہیں، جو دنیا میں کامیاب ہوئے ہیں، جو رب کریم کے سامنے کامیاب ہوئے ہیں، سرخرو میں ہیں، وہ لوگ انعام والے ہیں، جن سے ہم دعائیں کروانے جاتے ہیں، جن کے دروں پر ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جن لوگوں کے دروں پر ہم خیراتیں کرتے ہیں، جہاں پر ہم رب کریم سے اس کی رضا مانگتے ہیں، ان کے وسیلے کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ اب مومن کی موت کا پہلا مرحلہ میں نے بتایا کہ جب وہ مومن رخصت ہوتا ہے دنیا سے تو لوگوں کے خوابوں کی زینت بنتا ہے، جب وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو لوگ جو بے شعور ہوتے ہیں، بے ضمیر ہوتے ہیں، جو بے ایمان ہوتے ہیں، وہ ایمان کی روشنی سے مالا مال ہو جاتے ہیں۔ تیسری جو مومن کی موت کی نشانی ہوتی ہے، مومن کی موت سے قبروں کے اندر سے
جتنی بھی گردش اور نوست نفاست ہوتی ہے وہ بھی ہٹتی ہے. کیونکہ ایک بار ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے کہ ایک بچہ تھا، اس کا باپ مر گیا. وہ بہت بڑا گناہگار تھا، بہت برا تھا. اب ایسا ہوا کہ وہ بچہ چھوٹا سا تھا. موسیٰ علیہ السلام اس قبر سے گزرے تو آپ بہت تیزی کے ساتھ دوڑے، بہت تیزی کے ساتھ دوڑے. اب لوگوں نے پوچھا کہ کیا وجہ؟ بہت تیزی کے ساتھ دوڑے. جب دوسری بار واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام بہت آہستگی کے ساتھ آئے. اب جو ساتھ والے تھے انہوں نے پوچھا کہ اے موسیٰ، مجھے کیا مسئلہ ہے کہ آپ اتنا تیزی کے ساتھ دوڑے ہیں جب آپ جا رہے تھے، اب جب آپ واپس آئے تو بہت آہستگی کے ساتھ آ رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ جب میں جا رہا تھا اس قبر کے اوپر عذاب ہو رہا تھا اور اس وجہ سے میں بھاگا جلدی سے کہ میں اس عذاب کو نہیں دیکھ سکتا تھا، اور اب میں آہستگی کے ساتھ اس لیے چل کے جا رہا ہوں کہ اب یہ بندہ جنت میں پہنچ چکا ہے. اب پوچھا گیا کہ کیسے؟ انہوں نے کہا اس کا کوئی بچہ تھا جو یہ پیچھے چھوڑ آیا ہے، اور اس بچے نے جو ہے آج اس کی ماں اس کو کسی قاری صاحب کے پاس لے گئی ہے. اس نے وہاں پر بسم اللہ شریف کا پہلا حرف پڑھا ہے تو اللہ پاک کی ذات کو رحم آ گیا، اور اللہ پاک کی ذات نے اس کو معاف کرنے کا ارادہ پکا کر لیا ہے کہ میں نے اس کو معاف کرنا ہے، جس وجہ سے اس انسان کی جو تکلیف ہے اس کے اندر مکمل کمی کر دی گئی ہے. تو مطلب کہ جب بھی ایک انسان نیکوکار فیل بھی کرے گا نا کہ یا اللہ ان کو عذاب سے بچا لے، ان پر رحمت کر دے، اپنا کرم کر دے، اپنا فضل کر دے، تو رب کریم کر دے گا. کیونکہ وہ اس سے لالچ نہیں رکھتا، اس کے دل میں تکلیف ہوگی، اس کو دل میں محسوس ہوگی تکلیف کہ لوگ تو ظالم ہیں، برے ہیں، احمق ہیں، یہ تو نہیں سمجھ رہے باتوں کو کہ کس طریقے سے ہم نے چلنا ہے، کیا کرنا ہے. لیکن اللہ آپ تو مہربان ہیں، آپ تو سخی ہیں، آپ تو فضل والے ہیں، آپ ان نادانوں کو معاف کر دیں، ان پر رحمت کر دیں. اور جب وہ وسیلہ دیتا ہے کہ یہ سرکار کے امتی ہیں اور یہ اس نبی کے امتی ہیں جس سے آپ کو بہت پیار ہے، تو اللہ معاف کر دیتا ہے. مومن کی موت کے 2 سٹیپ اور بیان کرتے ہیں. جب مومن کائنات سے رخصت ہوتا ہے تو اس کا جتنے بھی گھر ہوتا ہے پورے گھر کے اندر سے گردش، نوست، نفاست ختم ہو جاتی ہے. ہر طرح سے جو لوگ بے دین تھے، بے ضمیر تھے، جو گھر کا نقصان کرتے تھے، جو گھر کے اندر برائی کا کام کرتے تھے، جو گھر کے مسائل بڑھانے کی وجہ تھے، جو گھر کا خیال نہیں رکھتے تھے، جو اپنے حقوق و فرائض کی ادائیگی نہیں کرتے تھے، تو سب لوگ اس اچھے کام کے اوپر لگ جاتے ہیں. 5ویں جو باطن کے اندر اس کی منظر کشی ہے، تو اس کے اندر جب ایک مومن کی موت ہوتی ہے تو جتنے بھی اس کے دوست ہوتے ہیں، عزیز ہوتے ہیں، سب کے سب لوگ اس کی قبر پر ہر روزانہ حاضر ہوتے ہیں اور دعائیں خیر کرتے ہیں، جس وجہ سے ان لوگوں کی دعائیں جب وہ کرتے ہیں تو وہ ساری مومن کے دل میں جتنے بھی افراد تھے، وہ اس کے رشتہ دار تھے، دوست تھے، اپنے تھے، غیر تھے، کسی کے بارے میں بھی اس کے پاس کوئی نالج تھا، کوئی نظریہ تھا، کسی سے اس کی کوئی بات چیت ہوئی ہوگی، کچھ بھی ہوا ہوگا، تو وہ سب دعائیں ان کے حق میں چلی جاتی ہیں. جب مومن کے رشتہ دار، عزیز و اقارب یا دوست جا کر اس کی قبر پر دعا خیر کرتے ہیں، ان کی دعا کی وجہ سے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں مومن کے ساتھ جڑے ہوئے، ان سب کو کامیابی ملتی ہے. اب آخری مرحلے کی طرف ہم چل رہے ہیں، وہ مرحلہ ہے ظاہری موت. ظاہری موت آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کیسی ہوتی ہے. ظاہری موت
ہمیشہ وہ موت ہوتی ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایسے موت ہے۔ اب اس میں ایک مومن جب اس کائنات کو چھوڑتا ہے تو بہت سارے لوگ جتنے بھی ہوتے ہیں وہ اس کی عزت کرتے ہیں، اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی عزت کرتے ہیں اور ہمیشہ اس کو اپنے دلوں میں زندہ رکھتے ہیں۔ دوسری جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب وہ ظاہر میں مومن کی وفات ہوتی ہے تو اس کو رب کریم کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص زیارت نصیب ہو جاتی ہے، اس کے بعد ہی اس کا اختتام ہوتا ہے۔ لیکن یہی فرق ہوتا ہے جیسا کہ علامہ اقبال کا واقعہ ہے کہ علامہ اقبال کے فیس کے اوپر داڑھی نہیں تھی اور علامہ اقبال نے اپنی نصیحت کی تھی کہ مجھے تمام کے تمام افراد جنازہ پڑھنے سے پہلے میرا منہ دیکھیں گے، جنازہ پڑھنے کے بعد جب آپ لوگ مجھے قبرستان لے کر جاؤ گے اس کے بعد میرا کوئی بھی بندہ منہ نہ دیکھے، کوئی بھی بندہ منہ نہ دیکھے۔ ایک فقیر تھا جس نے علامہ اقبال کا جنازہ پڑھوایا، اس فقیر نے علامہ اقبال کی اس نصیحت کو، تو ان کو علم تھا کہ علامہ اقبال نے یہ بات کہی ہوئی ہے، اور کئی لوگ تو علامہ اقبال کے بارے میں بہت برے جملے بولتے تھے، بہت زیادہ خطرناک بولتے تھے الفاظ، اور وہ علامہ اقبال کی سوچ اور خیال کو دینی خیالات کہ اس کے پاس داڑھی نہیں تھی، وہ اس طرح کا انسان تھا، وہ اتنا سخت گیر تھا، وہ اتنا اس طرح کی باتیں کرتا تھا، وہ شاعر تھا تو وہ کیسے ولی بن سکتا ہے، یا کچھ بھی نظریہ ان کا تھا۔ تو علامہ اقبال کی یہ بات نصیحت تو پتہ چل چکی تھی کہ یہ نصیحت علامہ اقبال کی ہے، لیکن کیا کیا گیا کہ علامہ اقبال کا جب جنازہ ہو گیا انہوں نے کہا تھا کہ میرا جب کفن کا بند آپ لوگ بند کر دیں، جب منہ میرا والی سائڈ کا جو بند ہوتا ہے جس میں ہم چھپا دیتے ہیں مردے کا منہ، وہ بند کر دیں تو اس کے بعد کوئی بھی نہ کھولے۔ لیکن اس فقیر نے اس راز کو سمجھنے کے لیے کھلوایا، جب انہوں نے کھلوایا تو اس وقت علامہ اقبال کے منہ کے اوپر داڑھی تھی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ فقیر کا جب خاتمہ ہوتا ہے تو وہ جنت الفردوس کی پہلی جو منزل ہوتی ہے وہ اس کو دیکھ کر ہی اختتام پذیر ہوتا ہے، شروع سے ہی اس کا جنت کے ساتھ لنک بنا ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ رخصت ہوتا ہے تو فوراً ہی جنت الفردوس میں اس کو جگہ مل جاتی ہے، اور ہم لوگوں کے سامنے اس کی حقیقت ظاہر نہیں ہو پاتی، اور جب ہم لوگوں کے سامنے اس کی حقیقت ظاہر ہوتی ہے تو تب بہت عرصہ ہو چکا ہوتا ہے، کوئی ایک دن کا واقعہ نہیں ہوتا، کوئی 2 دن کا واقعہ نہیں ہوتا۔ اللہ والے کائنات سے گزر جاتے ہیں، کئی سال گزر جاتے ہوتے ہیں، اس کے بعد لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کون تھے، وہ کس طرح کے لوگ تھے، ان کا کیا سین تھا۔ تو اس چیز سے ہمیں ایک بات پتہ چلی کہ جو ظاہر ہوتا ہے مومن کا وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن جو اس کا باطن ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اس کا رشتہ ہے، ناطہ ہے، وہ ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اب ہم جو اس کے پاس جا کر دعا کرواتے ہیں، اس سے جا کر رہنمائی لیتے ہیں، اس کی بات کو جو جا کر سننے کی کوشش کرتے ہیں، تو کیوں کرتے ہیں؟ اس کے اندر ایک حکمت ہے، ایک رب کریم کی محبت کا جذبہ موجود ہے، اس کے چہرے پر جو مسکراہٹ ہوتی ہے، ہم جب اسی کو بھی دیکھ لیتے ہیں تو ہمارے کئی دکھ ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر ایک دل ہے، ایک ضمیر ہے، ایک زندہ روح ہے، اور وہ ہمارے اندر کو جھانک کر جیسے ہی دیکھتا ہے تو فوراً ہمارے اندر بھی ایمان مضبوط ہو جاتا ہے اور ہم بھی رب کریم کے قریب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک موضوع تھا جس کو سمجھانا بہت ضروری تھا۔ اللہ پاک کی ذات ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے، نیکوکار لوگوں میں شمار کرے، گناہوں سے بچائے،
دعائیں قبول کرے۔ آمین۔ 3 بار درود پاک، 5 منٹ کا کمنٹ۔